یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں آ رہی، صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قولوا للناس حسنا،
लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो, अच्छे अंदाज में। इस आयत से मालूम हुआ कि कोई भी ऐसा अमल, बात तो थोड़ा वैसे ही करने जैसे पहले थे, बात करना ये अजियत का बहुत बड़ा सबब बनता है, जरिया बनता है। इसलिए इसका तस्करा किया कि सबसे ज्यादा अजियत इंसान को किससे होती है? बातचीत से। बात लोग करते हैं ना कि ऐसी बात की कि सामने वाले का मीटर घूम गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, जिनमें सबसे कम दर्जे का शोबा यह है कि रास्ते में तकलीफ दे चीज अगर पड़ी हुई है तो उसको हटा दिया जाए। समझ में आ रही है बात? रास्ते में तकलीफ दे चीज अगर पड़ी हुई है तो उसको हटा दिया जाए। यानी अगर कोई इतना भी नहीं करता, आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, लोगों को गुजरने में टेंशन हो रही है, आप ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इसका मतलब ईमान के आखिरी दर्जे पे भी बोलो नहीं है। आप जा रहे थे, रास्ते में कांटा नजर आया, आपको खतरा है कि किसी के चुभ सकता है, आपने वो कांटा हटाया नहीं, साइड से गुजर गए कि चलो मुझे न लगे, मैं जरा इस तरह यूं टर्न मार के निकल जाता हूं। तो हदीस के मुताबिक आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी बोलो नहीं है। पहले मैं एक सवाल का जवाब देता हूं, फिर इस मौजू को आगे लेके चलता हूं। सवाल ये होता है कि जो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है वो तो फिर काफिर होगा ना? क्या ख्याल है भाई? ईमान का पहला लेवल ही पूरा नहीं किया तो उसके बाद तो काफिर है ना? तो वजह हदीस का मतलब ये हुआ कि वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन अगर हम हदीस का ये मतलब लेते हैं तो मेरा ख्याल है 2-4 आदमियों के सिवा कोई भी इस्लाम में बोलो ना रहेगा, और फिर सबके निकाह भी टूट गए, हज जो किया था वो भी खराब हो गया। तो ये खूब समझ लें इस किस्म की हदीसों का मतलब क्या होता है। मतलब फुकाहा से पूछा जाता है। ये जो आजकल एक बिदअत चल पड़ी है ना, हर आदमी फंटर बन के हदीस का रेफरेंस देता है और बस इतना काफी नहीं है। ईसाइयत और यहूदियत जो तबाह हुई है ना, वो इज्तिहाद से हुई है। नए नए मुज्तहिदीन मार्केट में आते रहे, इज्तिहाद कर करके लेबल तो वो भी बाइबल ही का लगाते थे। इस उम्मत की गुमराही से बचने की वजह यह है कि इस उम्मत ने असलाफ को बाबा बना के रखा हुआ है और असलाफ से हटी नहीं है, ये बाबा लेस नहीं हुई है। जिस दिन ये उम्मत बाबा फ्री हो गई उस दिन बर्बाद, ब्रेके फेल। बाकी बाबों की 2 किस्में मैं बताता रहता हूं, अच्छे बाबे और बुरे बाबे। एक बिदती बाबे भी होते हैं, एक अच्छे बाबे भी होते हैं। लेकिन बाबा लेस हो गए तो गए काम से। कुरान और सुन्नत की वही तशरीह जो तवातुर के साथ असलाफ से चली आ रही है। इस्लाम लॉ, जो इस्लामिक लॉ है ना, वो लॉ भी मुरतब हो चुका है सदियों पहले, उसमें भी चेंजिंग की इजाजत नहीं। अब किसी को नए सिरे से लॉ लिखने की इजाजत नहीं है। इस्लामिक लॉ क्या है? एक लॉ वो है जो इमाम अबू हनीफा ने मुरतब किया, आधी से ज्यादा दुनिया ने उसको कबूल किया। उससे थोड़ा इख्तलाफ किया इमाम मालिक ने, वो भी लॉ है। चंद चीजों में इख्तलाफ, वो लॉ भी दुनिया में राइज हुआ। एक लॉ फिर उनके बाद इमाम शाफी ने मुरतब किया, उसमें कुछ चीजों में इमाम अबू हनीफा के साथ थे, वो कुछ चीजों में इमाम मालिक के साथ थे, कुछ चीजों में उनकी अपनी राय थी। लेकिन वो लॉ भी 1200-1300 साल पहले मुरतब हुआ, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। और एक लॉ इमाम शाफी के शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल